السلام علیکم عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے اس چیپٹر کے شروع کے میں ہم نے عبادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور اس کے بعد ہم نے عبادات کے وسیع مفہوم پر اور تخلیق انسانی غرض و غائب پر، ان چیزوں پر ہم نے ڈسکس کی۔ اب ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے سب سے پہلا رکن کہ بندہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو۔ عزیز طلباء، جب تک بندہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، مطلب یہ کہ وہ جتنے مرضی سجدے کر لے، وہ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہے، وہ اپنے مال کو لوگوں کے اندر خرچ کرے، تو اس کی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رائگاں ہیں۔ کہ یوں سمجھ لیں کہ بندہ اسلام لانے سے قبل بندہ جتنی مرضی عبادت اور ریاضت کرے، کوئی بھی نیک کام جتنے بھی کر لے، تو مخلوق کے اندر جتنے بھی وہ اچھے عمل کرے گا، تو اس بندے کو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ ہیں سارے ارکان اسلام اہم، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو بندے کو کسی حال میں اس نماز سے معافی نہیں ہے۔ اب روزہ ہے، بندہ سفر کے اندر ہے تو روزے سے اس کی رخصت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح حج، جس کے بعد زیادہ راہ نہیں ہے جانے کے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس مال و زر نہیں ہے، تو اس پر حج بھی لازم نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بندہ دن میں 5 بار باوضو ہو کر اللہ کے عالم کی بارگاہ کے اندر جھکے، اور جب بندہ وہاں سے اس مسجد سے اللہ رب العزت کے پاکیزہ گھر سے جب بندہ باہر نکلتا ہے، تو گناہ کرتے ہوئے اس انسان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، میں ابھی اس اللہ کے عالم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر آیا ہوں، تو ابھی میں دوبارہ اس کی نافرمانی کروں گا۔ تو پھر بندہ اس طرح جب اللہ کے عالم کی بارگاہ کے اندر جھک جاتا ہے، وہاں پر آ کر وہ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے عالم پھر اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ عزیز طلباء، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے قریب سے نہر گزرتی ہو اور وہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، تو اے میرے صحابہ، کیا اس بندے کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو بندہ دن میں 5 بار غسل کرے اور اس کے جسم پر کس طرح میل و کچیل رہ سکتی ہے؟ تو عزیز طلباء، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن میں 5 بار نماز پڑھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو، تو اس کے نامہ اعمال میں پھر کس طرح گناہ باقی رہ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ نماز انتہائی اہم اسلام کا رکن ہے، کہ جس کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو جب نماز دین کا ستون ہے، تو مذکورہ والا حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا دین کے استحکام اور مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے مساوات پر بہت زور دیا۔ نماز اسلامی مساوات کا عملی نمونہ ہے۔ امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ نماز کے وقت ایک ہی صف میں شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ تمام امتیازات کو ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی صف کے اندر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مساوات کا ایک عملی نمونہ ہے۔ عزیز طلباء، نماز کے بارے میں نہ ادا کرنے والے کے بارے میں بے شمار وعیدیں ہیں۔ یہ جو نماز کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، نماز چھوڑنے والے کے لیے سزائیں نہیں، یہ وہ اس شخص کے بارے میں سزائیں بیان ہوتی ہیں کہ جو نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے، جس کی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ تو نماز چھوڑنا
اس کا اسلام کے اندر عزیز طلباء تصور ہی باقی نہیں کہ انسان ہمہ وقت اپنے متعین اوقات کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھکے، اور اسلام کے اندر نماز چھوڑنے کا کوئی تصور باقی نہیں ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم بے شمار ایسے ہم میں سے لوگ ہیں اور ہم خود بھی اس چیز سے دور ہیں، تو اللہ کے عالم مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے روزہ۔ روزہ بھی اسلام کا نہایت اہم رکن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ نہیں کہ روزے صرف اس امت پر فرض ہیں۔ اللہ کے عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، ان کے فرائض کا مقصد کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس طرح لوگ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت کے اندر مساجد کی طرف عبادات کی طرف آتے ہیں، تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ نماز رمضان کے گزرنے کے بعد بھی بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اسی طرح جھکے جس طرح ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا رہا۔ تو نبی اکرم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ کے عالم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیز طلباء، یہ روزہ بھی نہایت اور فرض روزوں کے بارے میں عزیز طلباء نبی اکرم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے ایک روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو وہ اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ جو رمضان کا ایک روزہ اس نے جان بوجھ کر ترک کیا تو اس رمضان کے روزے کو ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ماہ مقدس اللہ رب العزت جب ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر جس کے اندر ہر چیز کے ثواب کو دگنا اور چگنا کر دیا جاتا ہے، اللہ کے عالم مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، آگے ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے یہ صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ مال اور نفس کی پاکیزگی کے علاوہ معاشی نظام کی اصلاح اور استحکام کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے کے امیر اور غریب افراد کے درمیان فاصلے کم ہو جاتے ہیں اور کئی برائیاں مثلاً چوری، ڈاکہ زنی اور بغاوت اور عداوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ جب غرباء کو ان کا حق مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ غرباء ان تمام چیزوں سے باز رہتے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اس کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، اس کی مقدار میں جس کے پاس مال و زر ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس میں فقہا کی بے شمار اس میں وضاحت موجود ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سمپل اس پر ڈسکس کریں گے کہ اس کا 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، اس کی مقدار میں جس کے پاس مال و زر موجود ہے وہ اپنے اس مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اس مال کو پاکیزہ کرے گا۔ اگر وہ اس سے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مال پاکیزہ نہیں رہتا۔ آگے ہے حج۔ حج اسلامی اخوت اور یکجہتی کے فروغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اسلامی بھائی چارے کا جذبہ کبھی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچ سکتا ہو اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ اہل جہان سے بے نیاز ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اس نے کوئی برائی نہیں کی اور نہ ہی کسی فسق کا ارتکاب کیا، تو حج سے اس طرح واپس ہوتا ہے کہ جس طرح ایک نامولود
بچہ ہوتا ہے یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو کر لوٹتا ہے کہ نہ اس نے کوئی برائی کی اور نہ ہی کسی فسق و فجور کا ارتکاب کیا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ حج سے عزیز طلبہ ایسے واپس لوٹتا ہے کہ جس طرح کوئی نومولود بچہ کے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے ابھی دنیا پر آیا ہو تو اس طرح وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے. اور جو شخص صاحب استطاعت ہو کر حج نہیں کرتے تو وہ اس فرض کے تارک کہہ جاتے ہیں. تو یہ اسلام کے نہایت اہم رکن. سب سے پہلے بندہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ انسان پر ارکان اسلام پر عمل کرنا انتہائی لازم ہے. تو خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.